الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ نہایت ہی معزز واجب الاحترام خواتین و حضرات ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جو مشکلیں ہیں ان سے دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی اس خوبصورت مختصر سے میری سپیچ میں، ٹاک میں جس موضوع پر میں بات کروں گا وہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اور ہمسایوں، نیبرز کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آنا یہ اسلام کا حصہ ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بالخصوص ایمان کا حصہ قرار فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، میں ڈائریکٹلی اس آیت کریمہ کا حوالہ دوں گا اور ٹرانسلیشن پیش کروں گا۔ یہ سورت نمبر 4 ہے، آیت نمبر 36 ہے، سورہ نساء ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو۔ ڈونٹ ایسوسیٹ اینی ون اینی تھنگ ود اللہ المائٹی، ورشپ اللہ المائٹی اونلی۔ اللہ کی ہی عبادت کرو اور کوئی اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، اور جو نزدیکی اور اجنبی پڑوسی ہیں، نیبرز ہیں، ہم مجلس مسافر، اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو ان سب سے نیکی کیا کرو۔ بے شک اللہ پاک اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہو، پراؤڈ ان نیگیٹو سینس، مغرور، فخر کرنے والا خود بین ہو۔ سبحان اللہ۔ بے شمار اور آیتیں ہیں اللہ پاک کے قرآن پاک کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اور اس کو حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک، سرکار نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ فرمایا، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا ومن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ایمان والا نہیں ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے جس کا ہمسایہ اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہیں، یعنی جس کا پڑوسی نیبر، وہ نیبر کو تنگ کرنے والا، جو بندہ تنگ کرتا ہے، اس کے لیے ٹربل کریٹ کرتا ہے، مصیبت کھڑی کرتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے۔ فرمایا کہ پڑوسی کے اوپر ظلم کرنے والا، ایذا دینے والا، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک اور جگہ پڑوسی کے بارے میں فرمایا، ہمسائے کے بارے میں فرمایا کہ جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کہ مجھے ہمسائے کے بارے میں وصیت فرماتے رہے، بہت ساری فرمان بتاتے رہے، وصیت فرماتے رہے، بار بار تاکید کرتے رہے کہ لوگ جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہاں تک مجھے خیال آنے لگا شاید ہمسائے اور پڑوسی کو اللہ پاک مرنے والے کی وراثت میں وارث ہی نہ بنا دے، یعنی جس طرح رشتہ دار ایک بندہ مرتا ہے، اس کے بیٹے بیٹیاں، اس کی جو لیگیسی ہوتی ہے، اس کے وارث بنتے ہیں، اس کی ویلتھ کے، اس کے پیسوں کے، زمین کے، تو وہ بانٹی جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید کی گئی ہے ہمسائے کے ساتھ نیک سلوک کی اور اس کو تکلیف نہ پہنچانے کی، کہ مجھے خیال آنے لگا کہ کہیں اللہ پاک ہمسائے کو وارث ہی نہ بنا دے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ایک حدیث پاک بخاری شریف کی میں پیش کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی یہاں فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، رزق کھلے، رزق میں تنگی نہ ہو، فرمایا اس کی عمر میں برکت ہو، اور جس کی یہ چاہت ہو کہ عمر زیادہ ہو اور رزق زیادہ ہو، اللہ پاک رزق میں برکتیں ڈالے، فرمایا فل یصل رحمہ او کما قال فی الحدیث، فرمایا اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی تعلقات کو جوڑے، جو رشتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات جوڑے، توڑے نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ رزق اللہ پاک اتارے، رزق میں فراوانی ہو، عمر میں برکت ہو، تو فرمایا کہ اسے چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث پاک حضرت جبیر بن مطعم راوی ہیں، سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنہ قاطع او کما قال فی الحدیث، جنت میں قطع رحمی یعنی تعلق کو توڑنے والا، رشتوں کے ساتھ تعلق کو توڑنے والا جنت بھی نہیں جائے گا۔ تو ناظرین اگر ہم سوچیں، سبحان اللہ، اگر ہم سوچیں آج کتنے لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، بے شمار لوگ، میجورٹی جو لوگ ہیں، بالخصوص میں پاکستان، اپنے جن لوگوں کو میں جانتا ہوں ان کی بات کروں گا، اور ہم سارے سب سے زیادہ ہمارا جو مسئلہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں رزق پوری نہیں پڑتی، انکم کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، کھانا پینا نہیں ہے،
اور آپ بندوں بہت ساری چیزیں تو معیشت کی وجہ سے، اکنامیکل ایشوز کی وجہ سے، رزق میں تنگی کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، رزق میں تنگی کی وجہ سے پھر لالچ پیدا ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ٹوٹتے ہیں۔ یعنی رزق اور فائنانس ایسی چیز ہے کہ چاہے ملک ہو یا انفرادی زندگی ہو، سارا بیس اسی پر کرتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی چاہتا ہے کہ زندہ رہے، زیادہ زندہ رہے، عمر میں برکت ہو، اور کوئی چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو، اس سے چاہیے کہ رشتوں کے ساتھ تعلق کو جوڑے۔ اور ایک ہم ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے پڑوسی ناراض ہوتے ہیں، ہمارے کیسز، ہمارے لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، یہ میرا پانی ہے تیرا نہیں ہے، یہ میرا کنواں ہے تیرا نہیں ہے، یہ راستہ میرا ہے، میرا اتنا راستہ ہے، یہاں سے دیوار اکھاڑو، یہ زمین میرے تمہیں ڈال لی ہے۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ زمین جڑتی ہے تو یہ سارے جھگڑے ہمارے یا تو رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں یا پڑوسیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ماننے والے ہیں، تو اسلام کا فرمان یہ ہے کہ ہمسائے کو تنگ کرنے والا مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے عمر میں برکت ہو، تو اس کے لیے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، وظیفہ ایک ہی ہے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑے۔ آج کی آخری حدیث پاک، اس کو امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر، تقریباً 6-7 کتابوں کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹلی میں اس کی ٹرانسلیشن کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن اوفا یا اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر نہیں ہوتی جس میں قطع رحمی کرنے والے موجود ہوں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ فرمایا قطع رحمی، رشتوں کو توڑنے والے، نہ جوڑنے والے، جو رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ رشتے توڑیں، ناراضگیاں، ظلم، زیادتی، حق تلفی۔ فرمایا جس قوم میں ایسے لوگ موجود ہوں، اللہ کی رحمت اس قوم پر نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے، یہ قوم کا لفظ، یہ مسلمانوں کو بات نہیں، یہ اصول ہے، یہ زندگی کا اصول۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس قوم پر ہوتی ہے، چاہے مسلمان ہوں یا نان مسلم ہوں، جو انسانوں کی قدر کرتے ہیں، جو انسانوں پر رافت و رحمت کرتے ہیں اور رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین گرامی قدر اور حاضرین، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بہت سارے فرامین اور بہت سارے قرآن پاک کی آیات اور صوفیوں کی تعلیمات کو اگر ہم پڑھیں، سبحان اللہ، کتنا پیارا ہمارا مذہب ہے، کیسے اسلام جوڑتا ہے۔ توڑنے کا نام نہیں ہے اسلام جوڑنے کا نام ہے۔ آج کی آخری حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، سرکار نے فرمایا ایک حدیث پاک کے اندر صلی اللہ تعالی وسلم کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے کہ جس کے پاس رزق موجود ہو، وافر یا سپیئر فوڈ یا کھانا موجود ہو، اور دائیں یا بائیں اس کا پڑوسی اور اس کا ہمسایہ اگر بھوکا ہے تو وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، دس از لولی اسلام، یہ اسلام ہے کہ ہمسائے کا اور پڑوسی کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ، جیسے قرآن پاک میں لفظ جہاں بھی ایتا ذی القربہ یا ذوی القربہ کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم آیا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ آج ہم اسلام کا نام تو بہت لیتے ہیں، ایسا اسلام جس میں کرامات بزرگوں کی بیان کی جائیں، معجزات انبیاء علیہ السلام کی بیان کیے جائیں، ہم اٹھ کے نعرے لگاتے ہیں، اس کے اوپر اشش کرتے ہیں، ایسا اسلام۔ اور اگر یہ اسلام رشتہ داروں کے حقوق کی بات ہو، تعلق کے جوڑنے کی بات ہو، پڑوسیوں کے ساتھ، نیبرز کے ساتھ نیک سلوک کی بات ہو، انسانوں کے ساتھ محبت کی بات ہو، تو ہم ان چیزوں سے کوسوں دور ہیں۔ ہمارے جھگڑے، ہمارے فتنے، ظلم و زیادتی ہوتی رشتہ داروں کے ساتھ ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن، بہن بہن کی دشمن، دو اگر کزن ہیں وہ دشمن، دو چاچے تائے ہیں، پھوپھیاں خالائیں ہیں، ان کے ساتھ اچھے لوگوں کو چھوڑ کر، اچھے لوگ بھی ہیں لیکن ہمارے سارے فتنے فساد، ہماری غیبت، ہمارا ظلم، ہماری چغلی، لڑائیاں جھگڑے، فتنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ، دوسری طرف اسلام رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی جو ہے وہ حکم دیتا ہے۔ رزق میں برکت، عمر میں برکت اور زندگی کے اندر رحمت اگر کسی کو چاہیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اور بالخصوص پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، مسلمانوں کو، پاکستان کو امن کی دولت سے مالا مال فرمائے، زندگیوں کے اندر سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو آپس میں تعلق کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو فار لسننگ، وما علینا الا البلاغ۔